خان کو اندر اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کا قد اونچا تب دکھائی دیتا ہے کیونکہ خان صاحب اندر ہیں. پھر میں اس کو یہی کلیئر کروں گا کہ خان صاحب کو اندر لیڈرشپ نہیں رکھا ہوا. باہر آنے کا جو راستے قانونی راستے ہیں یہ ایک پیسفل پرامن سٹرگل ہے. اگر ابھی تک کامیابی نہیں ملی تو یقینی طور پر ناکامی ہے. اس میں ہم سب اس کو اون کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم پوری پارٹی جو ہے وہ یا لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب اندر ہیں تو خان صاحب تو سٹار ہیں. خان صاحب کے بغیر تو یہ پارٹی نہیں ہے. یہ لوگ جو اس وقت اپنی لیڈرشپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یہ لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب ہوں تو 1 سیکنڈ لگے گا یہ سب کچھ کلیئر ہونے میں. میں یہ کہوں گا خان صاحب کے ساتھ جو گیپ آ رہا ہے کمیونیکیشن کا اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سر پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو کہ ایک انتہائی معتبر وکیل ہیں، لیکن وہ جب ایک وکیل بابر اعوان صاحب خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں ان پر بھی ان کا ایک تبصرہ ہے. پھر وہ لیگل ٹیم سے فیصل چودھری کو نکال دیتے ہیں. پھر ان کی فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی ایک گفتگو ہوتی ہے. وکلا کے ساتھ ہی ان کی جو اس طرح کے معاملات ہیں. پھر پارٹی میں جو اس طرح کی کانٹرڈکشنز آتی ہیں جس سے پارٹی کا کارکن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمام کے تمام شاید خان کو اندر اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کا قد اونچا تب دکھائی دیتا ہے کیونکہ خان صاحب اندر ہیں. اگر خان صاحب باہر آ جائیں گے تو یہ سب کے سب جو ہے ان کی لیڈرشپ کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ جو آپ کا ہی سوشل میڈیا باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے اس میں یہ تبصرے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اب اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جن کی کارکردگی ہے ان کو کیوں نکال دیا جاتا ہے، یا پھر جو آپ کے جا چکے ہیں وہ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں جیسے فواد چودھری صاحب ہیں. آج عمران اسماعیل صاحب کا کہا ہے کہ میں پچھتا رہا ہوں خان صاحب کو چھوڑ کر. تو کیا ان لوگوں کی واپسی ممکن ہے؟ دیکھیے 2 سوال ہیں آپ کے. ایک تو یہ ہے کہ شاید ان کی پرفارمنس نہیں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی سیزنڈ وکیل ہیں. سیاست کے اندر وہ ہماری دعوت پر آئے اور انہوں نے جس طرح سے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس کے بعد سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. باقی یہ ساری چیزیں بڑی ٹریویل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا ٹیم میں آنا کسی کا ٹیم سے نکل جانا یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی، میں نے پہلے جس طرح سے کہا کہ آپ اپنی جو فوکس ہے وہ آپ ٹھیک چیزوں کے اوپر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو رزلٹس ملتے ہیں. بیسیکلی ہو یہ رہا تھا کہ ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ڈسٹریکشن اب جو ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گی یقینی طور پہ، جس کے لیے کچھ فیصلے کیے گئے. اور یہ کپتان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کو آگے کھلائے، کسی کو اوپنر کروائے یا کسی کو مڈل آرڈر میں بھیجے، 6 7ویں نمبر پہ بھیجے. تو یہ بیسیکلی تو خان صاحب کے ہی سارے فیصلے جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شاید جو لیڈرشپ کا قد ہے خان صاحب کو اندر رکھ کے جو ہے وہ، پھر میں اس کو یہی کلیئر کروں گا کہ خان صاحب کو اندر لیڈرشپ نہیں رکھا ہوا. اور باہر آنے کا جو راستے قانونی راستے ہیں یہ ایک پیسفل پرامن سٹرگل ہے. پرامن سٹرگل کے اندر ہمیشہ جو پرامن راستے ہی ہوتے ہیں. کوئی انقلابی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے کیڈر کے اندر جو ہیں وہ کوئی عسکری تنظیمیں ہیں. تو یہ ہم تو نعرے والے لوگ ہیں، ہم تو گفتگو والے لوگ ہیں. تو وہ طریقہ کار جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں، مختلف طریقے جو ہیں وہ کیے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایجیٹیشن کی کالز بھی آتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر ابھی تک کامیابی نہیں ملی تو یقینی طور پر ناکامی ہے. اس میں ہم سب اس کو اون کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم پوری پارٹی جو ہے وہ یا لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب اندر ہیں تو خان صاحب تو سٹار ہیں. خان صاحب کے بغیر تو یہ پارٹی نہیں ہے. میں یہ کہوں گا تو خان صاحب کے ساتھ جو گیپ آ رہا ہے کمیونیکیشن کا اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہ لوگ جو اس وقت اپنی لیڈرشپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یہ لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب ہوں تو 1 سیکنڈ لگے گا یہ سب کچھ کلیئر ہونے میں. تو میرے خیال سے تو یہ بہت ایک غلط ڈائریکشن ہے جس کے اوپر ہمارے ورکر بھی چلے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے کچھ ہمارے چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو خیال کرنا چاہیے میرے خیال سے جو لوگ اس وقت
ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب کی اس جیل میں جو ٹائم گزرا ہے یا مزید جو گزارا جا رہا ہے، تو ان کی طرف ہی اپنی ڈائریکشن رکھنی چاہیے، فوکس ادھر ہی رکھنا چاہیے۔ اس حکومت کے آپ کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، تو ہمارے پاس تو اس حکومت کی ایک ایک دن کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ہزاروں سوالات کھڑے کرنے کا ایک موقع ہے۔ ہمیں اپنا فوکس اس طرف رکھنا چاہیے جو ہماری ڈائریکشن ہے، جو ہمارا قائد چاہتا ہے کہ آپ جس طرح سے چلیں۔ باقی جذبات میں آ کر کئی چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو جذبات میں فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تو لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو اتنی تنقید کا نشانہ بنایا جانا چاہیے۔